بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، مگر اس کو اختیار کرنے کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے، مگر اس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بلا شبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا، لہٰذا غور سے سنو، تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور حصول معاش کی صحیح وجدوجہد میں نیک روی اور اعتدال اختیار کرو، تاکہ تمہارا رزق تم تک جائز و حلال و وسائل و ذرائع سے پہنچے، اور رزق پہنچنے میں تاخیر تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم گناہوں کے ارتکاب کے ذریعہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کو اطاعت و خوشنودی ہی کے ذریعہ پایا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے جو نجد کے اطراف میں ہوا تھا، اور جب جناب نبی کریم علیہ السلام جہاد سے فارغ ہوئے تو جابر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی واپس ہوئے۔ اسی سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے، چنانچہ جناب نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ وہی اتر پڑے، اور تمام لوگ درختوں کے سایہ کی تلاش میں ادھر ادھر پیل گئے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام بھی کیکر کے ایک بڑے درخت کے نیچے فروکش ہو گئے، اور اپنی تلوار کو اس درخت کی ٹہنی میں لٹکا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سو چکے تھے کہ اچانک ہم نے سنا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام ہمیں آواز دے رہے ہیں، چنانچہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے جمع ہونے پر ارشاد فرمایا، یہ دیہاتی اس وقت جب میں سو رہا تھا مجھ پر میری تلوار سونت کر کڑا ہو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ میرا اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ بات کہی اور اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی، پھر آپ بیٹھ گئے۔ اور اس روایت میں جس کو ابو بکر اسماعیلی نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، یہ الفاظ ہے کہ اس دیہاتی نے جناب نبی کریم علیہ السلام پر تلوار سونت کر کہا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی دیہاتی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا، اگر میں تمہیں قتل کرنا چاہوں تو بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ دیہاتی نے جواب دیا کہ آپ بہترین تلوار پکڑنے والے ہو جائے، یعنی آپ مجھے معاف کر دیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیہاتی نے کہا، مسلمان تو نہیں ہوتا، البتہ یہ عہد آپ سے ضرور کرتا ہوں کہ میں نہ خود آپ سے لڑوں گا اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑیں گے۔ بہرحال جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا، اور جب وہ دیہاتی اپنے قوم میں پہنچا تو کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص سے آ رہا ہوں جو سب سے بہتر انسان ہے۔ جزاک اللہ۔